الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں نور ملے، ہم بے نور نہ رہ جائیں، تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بیان کی ابتدا اس عظیم ہستی کے ذکر سے کرتے ہیں کہ جن سے ہم سب کو بہت پیار ہے، اور کیوں نہ پیار ہو تو وہ عظیم ہستی ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول کو بھی پیار ہے. اور وہ ہستی کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا. سبحان، جن کا ذکر کرنا، جن کی بات کرنا وہ بھی ثواب کا کام، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. ایسی عظیم ہستی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بہت سارے کمالات ہیں، مگر آج جس کمال کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے وہ شاید بہت ساروں لوگوں کو نہ پتا ہو. ابھی سردی کے دن آ گئے ہیں تو کئی لوگ اپنے جیکٹ نکال رہے ہیں، تو شالز نکل آئی ہیں، سویٹر نکل آئے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک وصف یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مولا علی کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ شدید سردی کے دنوں میں باریک کپڑے پہنتے تھے اور شدید گرمی کے دنوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے. نارملی تو ایسا نہیں ہوتا، اب سردی میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور گرمی میں باریک کپڑے پہنتے ہیں، وہاں معاملہ دوسرا تھا. تو لوگوں کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا. فرماتے ایک دن لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کے ذریعے امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے تو صحیح کہ اس کی حکمت کیا. چنانچہ میرے والد صاحب رات کو جب امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں کو بڑی تشویش ہے، یہ آپ سردیوں میں باریک کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ تو مولا علی سبحان اللہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے ابو لیلہ کیا آپ خیبر کے دن ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا بالکل میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا. غزوہ خیبر کے دن نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمانے کے بعد مجھے بلایا. مولا علی کہتے مجھے بلایا اور میں حاضر ہو گیا. اس وقت میری آنکھوں میں تکلیف تھی. رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پر لگایا، میری آنکھوں کی تکلیف بھی دور ہو گئی، ساتھ ساتھ میرے آقا نے مجھے بڑی کمال کی ایک عظیم دعا بھی دی تھی. نبی پاک نے فرمایا اللہم اکفہ الحر والبرد، کہتے ہیں یا الہی علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرما. کہتے وہی دن ہے اور آج کا دن ہے، نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ مجھے سردی لگتی ہے. نبی پاک کی شان تو دیکھو، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے دعا کر دی. اب نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی. مولا علی سردی میں باریک کپڑے پہنتے، گرمی میں موٹے کپڑے پہنتے، کیونکہ ان کی باڈی پر یہ موسم اثر انداز نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر، دعا کس کی زبان سے نکلی تھی، یہ التجا کس نے کی تھی اللہ کی بارگاہ میں؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نبی پاک کی اسی طرح کی دعاؤں کے بارے میں کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں جہاں مولا علی کا کمال پتا چل رہا ہے، وہاں نبی پاک کی مبارک دعا کا
اثر بھی پتا چل رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، اب موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رہے یہ موسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، سب ہی اچھے موسم ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی کمال حکمت ہے کہ اس نے موسموں کی تقسیم رکھی ہے، ورنہ ہم کمزور انسان تو مشکل میں آ جاتے۔ اب دیکھیے اگر چند ماہ سردی لگاتار رہتی ہے، ہم کہتے ہیں یار سردی ختم ہی نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد چند مہینے گرمی رہتی ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کب گرمی ختم ہوگی۔ اب سوچیں اگر سارا سال ہی سردی رہے، سارا سال ہی گرمی رہے، موسم تبدیل ہی نہ ہو تو پھر ہمارا کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ کی یہ شاندار تقسیم ہے کہ سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بارش بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، مختلف موسم ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بھی اچھے رہتے ہیں۔ بخاری شریف ایک حدیث پاک ہے، بعض اوقات لوگ کبھی موسم کو برا کہتے ہیں، کبھی زمانے کو برا کہتے ہیں، یار زمانہ ہی اچھا نہیں ہے۔ سنو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی حدیث کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں خود ہوں۔ زمانہ تو رب نے بنایا نا، اور اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ پاک ہی نے زمانے کو پیدا فرمایا ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا، میرا مولا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، میرا مولا، میرا مولا جگ کا خالق، سب کا مالک، وہی باقی باقی حالق، سچا مالک، سچا آقا، میرا مولا، میرا مولا۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی خوبصورت بات پتا چلی۔ بعض اوقات بولتے وقت سوچتے ہی نہیں ہے زمانہ نہیں ہے بھائی اچھا، بھائی زمانہ اچھا ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں۔ زمانے نے کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے گڑبڑ کی ہے نا۔ بھائی آج کا زمانہ اچھا نہیں، زمانے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، زمانہ بنانے والا رب ہے، لوگوں نے معاملات اتنے خراب کر دیے۔ تو بہرحال ہمیں بات کرتے وقت بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایک بڑی پیاری دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گرمی اور سردی کی تعلیم فرمائی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سخت گرمی ہوتی نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ پاک مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی کی پناہ مانگ رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ اور جب سخت سردی ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے میرے مالک مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں نے اسے تیری زمہریر سے پناہ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے آج تک یہ تو سنا ہے کہ گرمی کا عذاب اور جناب بڑی آگ ہے اس کے اندر، یہ زمہریر کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ ایک گھڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یعنی جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ایکسٹریم بہت زیادہ سردی دیکھی نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے، ورنہ سردی سے بھی لوگ مرتے ہیں، ٹھٹھر ٹھٹھر کر مر جاتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے، ہمارے کینیڈا میں اسلامی بھائیوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی کہ کینیڈا میں 3 دن پہلے جو موسم تھا وہ -40 ڈگری تھا، اور وارننگ جاری کر دی گئی تھی کہ کینیڈا میں زیادہ باہر نہ نکلیں۔ مجھے یاد آ گیا آج سے میرا خیال شاید 10-12 سال پہلے یا 15 سال پہلے میرا کینیڈا جانا ہوا، اور وہ سردیوں میں ہی جانا ہوا تھا، بہت سخت سردی تھی۔ تو وہاں بتایا گیا کہ جب سردی ایکسٹریم پر ہوتی ہے نا تو لوگ اپنے گھر سے بہت کم باہر نکلتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پوری باڈی کو چھپا کے نکلتے ہیں۔ یہ ہماری جو کان کی لو ہے نا، ہاتھ لگائیں اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کبھی بھی اتنی سردی میں جب -30-40 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے کان خالی مت چھوڑیے گا، اور اگر کان کھلے ہیں نا تو ہاتھ مت لگائیے گا، کیونکہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ کان کی لو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی ذرا غور سے دیکھیے گا، آپ کو کچھ لوگوں کی کان کی لو نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ برف ہو جاتی ہے۔ -30 ڈگری کس کو کہتے ہیں؟ یہ برف ہو جاتی ہے، اب آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہڈی تو ہے نہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے سردی دنیا کی،